السلام علیکم ناظرین، پروگرام ذرا سوچ میں ہوں مرزا صفدر بیگ۔ ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام میں ایسا ذکر کریں گے کہ نجی چینلوں پہ تو بہت سارے ذکر آتے ہیں، لیکن ایک آدمی جو عام آدمی ہے، اگر اس کو پولیس اٹھا کر لے جاتی ہے اور اس کا جرم کی دنیا سے کوئی دور دراز تک تعلق بھی نہیں ہے، تو اس حال میں اسے کیا کرنا چاہیے اور ہمارا آرٹیکل کیا کہتا ہے؟ ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب آصف نواز، عام لوگ پارٹی کے وائس چیئرمین اور سیاسی تجزیہ بھی ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ اس صورت میں ایک عام آدمی کو کیا کرنا چاہیے۔ السلام علیکم آصف صاحب۔ وعلیکم السلام جی صفدر صاحب۔ آصف، یہ بتائیں کہ ایک عام آدمی جس کو پولیس اٹھا کے لے جاتی ہے وڈیروں کے کہنے پہ یا چودھریوں کے کہنے پہ، یا ویسے ہی پولیس آپ طور کو اٹھا کے لے جاتی ہے، شک کی بنیاد پہ بعض کا پولیس اٹھا کر لے جاتی ہے، تو اس حال میں اگر اس کے اوپر کوئی ایف آئی آر نہیں، اس کے اوپر وہ جرم تو اس نے خیر کبھی کیا نہیں ہوگا، وہ تھانے سے بھی ڈرتا ہوگا، تو اس حوالے سے اگر اس کو پولیس اٹھا کے لے جاتی ہے اور کو بار بار رکھتی ہے یا اندر حوالات میں بند کر دیتی ہے، تو اس حوالے سے اسے کیا کرنا چاہیے؟ کون سے رائٹس کو استعمال کرنا چاہیے؟ صفدر صاحب، انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے پیارے پاکستان میں تھانہ کلچر ایسا عجیب و غریب قسم کا کلچر ہے کہ جو ادارہ ایک تحفظ کی علامت ہونا چاہیے تھا، وہ ہمارے ہاں خوف کی علامت ہے عام شہری کے لیے۔ لوگ جن کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی یا ایسی کوئی واردات ہو بھی جاتی ہے جس میں تھانے کی انوالومنٹ ضروری ہے، تو وہ تھانے جانے سے گھبراتا ہے۔ اور تھانوں کو ہمارے جو اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں، وڈیرے ہیں یا مل ملاؤ کرنے والے جو ٹاؤٹس ہیں، ان لوگوں نے اپنی اجارہ داری وہاں پہ قائم کی ہوئی ہے، اور ان لوگوں نے جو تھانے ہیں اور جو ہمارے تھانوں میں جو سٹاف ہے ہمارا، یہ جو ملازمین ہیں، انہیں بدنام کر کے رکھا ہے، انہیں استعمال کر رہے ہیں یہ لوگ۔ اور اس چیز کو، اس کا تدارک اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ہمارا جو آئین ہے، جیسے آرٹیکل 9 ہے ہمارے آئین میں، وہ دیتا ہے رائٹ آف لیبرٹی اور رائٹ آف لائف، کہ کسی بھی شہری کا جینے کا حق، زندہ رہنے کا یا آزاد رہنے کا حق آپ لوگ نہیں چھین سکتے، ٹھیک ہے، انٹل کہ انلیس اس نے کوئی ایسا کرائم کیا ہے جس کی بنیاد پر اسے آپ اریسٹ کریں۔ اور اگر آپ نے اریسٹ کرنا ہے تو اس کے لیے بھی باقاعدہ آرٹیکل 10 ہے ہمارا، جس کے اندر اسے آپ سیف گارڈ پرووائڈ کرتے ہیں ان کیس آف اریسٹ اور ڈیٹینشن۔ یہ میں کہہ رہا ہوں آرٹیکل 10 کس رول میں آتا ہے اور اس میں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ آرٹیکل 9 10 یہ کیا ہے؟ یہ ذرا ہمارے جی صاحب، آرٹیکل 10 ہمارا کہتا ہے کہ آپ کسی بھی شہری کو گرفتار نہیں کر سکتے انٹل کہ انلیس آپ اسے انفارم کریں کہ آپ کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ دوسری اس میں شک یہ ہے کہ آرٹیکل 10 میں کہ آپ اسے بتانے کے پابند ہیں فی الفور اریسٹ کرتے وقت یا اریسٹ کرنے کے بعد کہ آپ کو فلاں جرم میں ہم نے اریسٹ کیا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ ودن 24 آورز آپ نے 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ نے اسے میجسٹریٹ کے آگے پیش کرنا ہے۔ اس کے بعد اگر میجسٹریٹ آپ کو حکم دے یا الاؤ کرے تو پھر آپ اسے ڈیٹینشن میں۔ تو یہاں پہ تو جو صورت ہے ہمارے پولیس اسٹیشن میں وہ ذرا ہٹ کے ہے، بندے کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، بندے کا پتہ نہیں چلتا کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے، 2 ہفتے 3 ہفتے ایون کے میں نے جہاں تک میرے پاس ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بات ہے کہ ایک ماہ بھی جو ہے ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ دہشت گردی ہے، ایسے جو ملزم ہیں، مجرم ہیں، بلکہ ہمارے پولیس اہلکار جو یہ کام کرتے ہیں وہ مجرم ہیں، اور یہ دہشت گردی کے ان پہ پرچے ہونے چاہیے۔ یہ سراسر دہشت گردی ہے ایز پر لا، ایز پر آئین، ایز پر کانسٹیٹیوشن۔ اب مسئلہ یہ ہے ہمارے ہاں کہ ہمارے شہریوں کے اپنے حقوق کا پتہ نہیں۔ اگر جن چند پڑھے لکھے لوگوں کو حقوق کا پتہ ہے تو انہیں یہ پتہ نہیں کہ اپنے حقوق ہم نے لینے کہاں سے ہیں، کیسے لینے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ میں بطور سیاسی نمائندہ میں یہ پلان کر رہا ہوں کہ میں جو آئی جیز ہیں، جو ڈی آئی جیز ہیں، جو ہیں آر پی اوز ہیں، سی پی اوز ہیں، ان سے ملاقات کر کے جو بھی ہمارے پاکستان کے تھانے ہیں سب میں یہ جو آرٹیکل 10 ہے جس میں ان کا سیف گارڈ ٹو اریسٹ اور ڈیٹینشن پہ ہے، وہ اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں وہاں پہ چسپاں ہو اور لوگوں کو پتہ ہو کہ ہمارے حقوق کیا ہیں۔ اور پھر دوسری صورت میں اگر ان کے حقوق نہیں ملتے، اگر لا کو وائلیٹ کرتے ہیں ہمارا ادارہ، پولیس کا ادارہ یا پولیس کے اہلکار، تو انہیں پتہ ہو کہ انہوں نے کہاں پہ ریڈ کرنی ہے، کہاں سے انصاف لینا ہے۔
اور اگر انہیں انصاف مہیا نہیں ہوتا تو میں پارٹی لیول پہ یہ کوشش کروں گا کہ ہماری پارٹی کا نمبر وہاں پہ دیا ہو کہ آپ پارٹی کے ساتھ رجوع کرو تاکہ پارٹی عوام کے پیچھے کھڑی ہے۔ دیکھیں پارٹیاں تو دوسری بھی ہیں، نون لیگ آئی، کاف لیگ آئی، پی ٹی آئی، ادھر ہیں، بہت ساری پارٹیاں آئی ہیں، لیکن آج تک صرف پارٹیوں کے حد تک تو عوام کے رائٹس ہیں۔ میں بھی کہتا ہوں کہ آرٹیکل 9 اور 10 کیا کہتا ہے، اس کی سنوائی کیوں نہیں ہوتی؟ کیا وہ صرف غریب لوگوں کے لیے، صرف امیر لوگوں کے لیے لگتا ہے؟ آرٹیکل 9 اور 10 غریب لوگوں کی، کوئی عام آدمی کوئی اس میں مطلب دخالت نہیں۔ وہ عام آدمی کہ میں یہی چاہ رہا ہوں کہ آپ کی پارٹی پھر کل کو کیا کرے گی؟ اگر آپ فار ایگزامپل آ بھی جاتے ہیں، آپ کی ورثہ اقتدار پارٹی آ جاتی تو آپ کیا کریں گے؟ اس بارے میں مجھے بتا دیں۔ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا جس کی لاٹھی اس کی بھینس، ابھی تو یہ چل رہا ہے نا کہ جس کے پاس 4 پیسے ہیں یا جو اثر و رسوخ والا ہے، اس کے لیے رستے بھی نکل آتے ہیں، اس کے لیے قوانین بھی نکل آتے ہیں، ان کو بیلز بھی ہو جاتی ہے۔ وہ 1000 روپے کی چوری کی ہو یا اربوں روپے کی چوری کی ہو، چور چور ہوتا ہے، لیکن انہیں بیل بھی مل جاتی ہے، وہ باہر بھی چلے جاتے ہیں، ان کے علاج بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ غریب جسے مار کے ان عقوبت خانوں میں جان سے مار دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، بلا وجہ پہ، اب وہ